بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی طاقت۔ کیا آپ جانتے ہیں تہجد میں اللہ کریم اپنے بندے کو کیا عطا کرتا ہے؟ شب تنہائی کا راز اور رب سے ملاقات کا سفر، ایک ایسی تحریر جو آپ کی زندگی اور آخرت دونوں بدل دے گی۔ زندگی کی بھاگم دوڑ، دن بھر کی تھکان اور دنیا کے شور شرابے میں ہم اکثر اس سکون کو کھو بیٹھتے ہیں جو ہماری روح کی اصل غذا ہے۔ ہم پریشان ہیں، رزق کی تنگی کا شکوہ کرتے ہیں اور دعاؤں کی عدم قبولیت پر مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم وہ خاص وقت ضائع کر رہے ہیں جب آسمانوں سے رحمتیں موسلا دار بارش کی طرح برستی ہیں؟ اللہ ان لوگوں پر رحم فرمائے جو راتوں کو اٹھتے ہیں اور اپنے رب کو مناتے ہیں۔ ہم سب تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، مگر شیطان اور ہمارے نفس کی سستی آڑے آ جاتی ہے۔ کبھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو کبھی صبح کام پر جانے کی فکر۔ لیکن اگر آپ واقعی اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو شروعات کے لیے ایک نہایت قیمتی اور با اثر ٹپ حاضر ہے۔ اگر آپ روزانہ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنے اوپر جبر کرنے کی بجائے حکمت سے کام لیں۔ ہفتے میں صرف ایک دن تہجد کے لیے مختص کر لیں، اور وہ دن کون سا ہو؟ چھٹی والے دن سے پہلی والی رات۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو آپ ہفتے کی رات سیٹرڈے نائٹ کو تہجد کے لیے اٹھیں۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جب آپ ذہنی طور پر آزاد ہوتے ہیں، نیند کی فکر نہیں چونکہ اگلا دن چھٹی کا ہے۔ آپ تہجد اور فجر پڑھ کر دوبارہ سو سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی نیند بھی پوری ہو جائے گی اور تھکان کا شائبہ تک نہ ہوگا۔ سکون کا وقت۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس عبادت کے لیے زیادہ وقت اور سکون میسر ہوگا۔ اگر آپ اس راہ میں نئے ہیں اور یہ آپ کا پہلا قدم ہے تو خدا را اس ٹرپ پر صرف ایک بار عمل کر کے دیکھیں۔ یہ ایک رات آپ کے دل میں ایسی مٹھاس بھر دے گی کہ آپ پھر پورا ہفتہ اس رات کا انتظار کریں گے۔ ہفتے میں کم از کم ایک بار اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا بالکل نہ کھڑے ہونے سے کروڑوں درجہ بہتر ہے۔ یہ چھوٹی سی کوشش اللہ کو اتنی پسند آ سکتی ہے کہ وہ آپ کو روزانہ اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن کا فرمان، رات کے تھوڑے ہی حصے میں یہ لوگ سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ سورہ الذاریات 17-18۔ دوسرا باب، حسن ظن، اللہ سے امید کا رشتہ۔ مایوسی کفر ہے اور امید مومن کا ہتھیار ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنا صرف نیند قربان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے رب سے کیسا گمان رکھتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے حسن ظن، اچھا گمان رکھتا ہے، اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے مجھے ویسا ہی پاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ سوچیں، اگر یہ گمان لے کر اٹھیں کہ اللہ مجھے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے گا تو وہ آپ کی زندگی کو نور سے بھر دے گا۔ اگر آپ یہ یقین رکھیں کہ اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا تو وہ کائنات میں آپ کا سب سے بہترین ساتھی بن جائے گا۔ اگر آپ یہ گمان رکھیں کہ میری ٹوٹی پھوٹی دعا رد نہیں ہوگی تو عرش والا آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخش دے گا۔ حسن ظن کوئی معمولی شے نہیں، یہ تقدیر بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ وہ کر دکھاتا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے وہم و گمان میں گزرا۔ جب آپ اللہ پر یقین کامل رکھتے ہیں تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ تہجد میں اٹھنا دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ کوئی ہے جو میری سن رہا ہے۔ جب دنیا سو رہی ہو اور آپ جاگ رہے ہو تو سمجھ لیں یہ دعوت عام نہیں، دعوت خاص ہے۔ ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیں، رات کا آخری پہر ہے، دنیا گہری نیند میں غافل پڑی ہے، چاروں طرف خاموشی کا راج ہے اور اس سناٹے میں ساتوں آسمانوں کا بادشاہ، کائنات کا خالق و مالک، دنیا کے سب سے قریبی آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور پکارتا ہے کوئی جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار سنوں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ صحیح بخاری۔ یہ منظر سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے۔ آپ اپنے گھر کے کسی کونے میں جائے نماز بچھائے بیٹھے ہیں، آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور آپ دل کی گہرائیوں سے پکارتے ہیں، یا اللہ۔ اس وقت آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی سسکیاں سن رہا ہے، وہ آپ کے دل کی تڑپ سے واقف ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اپنی میٹھی نیند چھوڑ کر صرف میرے لیے کھڑا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ وہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندے کو وہ دے دو جو اس نے مانگا ہے، بلکہ اس کے مانگنے سے بڑھ کر دے دو۔ یہ لمحہ کسی لاٹری نکلنے سے کم نہیں ہے۔ اس وقت آپ کے بخت کھل جاتے ہیں، آپ خوش نصیبوں کے سردار بن جاتے ہیں۔
تو اے میرے عزیز، کیوں اس اتنے بڑے اہم اور قیمتی موقع کو غفلت کی نیند میں ضائع کر رہے ہو؟ لبیک کہنے والے بنے، دوڑ کر اپنے رب کے قدموں میں گر جانے والے بنے۔ تہجد کو تھام لے، یہ وہ رسی ہے جو سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ جب گناہ بوجھ بن جائے اور راستے مسدود ہو جائیں تو استغفار کا سہارا لو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم تہجد پڑھنا چاہتے ہیں مگر اٹھ نہیں پاتے، ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں مگر دل نہیں لگتا، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، رزق میں تنگی آ جاتی ہے اور سکون کا ہی کھوسا چاہتا ہے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کا بوجھ ہے جس نے ہمارے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ گناہ زنجیر بن کر ہمارے پیروں میں پڑ جاتے ہیں اور ہمیں نیکی کی طرف بڑھنے نہیں دیتے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ عبادت کا ذوق ختم ہو گیا ہے، ذکر و اذکار سے دوری ہو گئی ہے اور تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھل رہی، تو مایوس نہ ہو، اس کا علاج استغفار ہے۔ آج اسے استغفار کی کثرت شروع کر دیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کو اس ذکر سے تر رکھیں۔ مختصر ترین استغفر اللہ، جامع الفاظ استغفر اللہ و اتوب الیہ، کم از کم روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کے جو فائدے بتائے وہ قرآن میں یوں بیان ہوئے ہیں: اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کر دے گا۔ سورہ نوح 10-12۔ استغفار وہ صابن ہے جو دل کے زنگ کو دھو دیتا ہے۔ جب دل صاف ہوگا تو تہجد کے لیے اٹھنا بھی آسان ہوگا اور دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ یہ تسبیح آپ کے لیے نور علی نور ہے۔ آخری بات، میری ان باتوں کو محض تحریر سمجھ کر آگے مت بڑھ جائیے گا۔ یہ ایک پیغام ہے جو اللہ نے میری زبان اور قلم کے ذریعے آپ تک پہنچایا ہے۔ شاید اللہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، شاید وہ آپ کی آواز سننا چاہتا ہے۔ آنے والی چھٹی کی رات، ویکینڈ کو ضائع مت کیجیے گا۔ الارم لگا لیجئے، نیت کر لیجئے اور اپنے رب سے کہیے: اے اللہ، میں کمزور ہوں، مجھے توفیق دے، میں تیری ملاقات کو آنا چاہتا ہوں۔ یقین جانیں، اگر آپ کی آنکھوں سے ندامت اور محبت کا ایک آنسو بھی ٹپک گیا تو وہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہوں کو بھی دھو ڈالے گا۔ اٹھیں، اس سے پہلے کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ساتھ آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے جو تہجد پڑھتے ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اپنی تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ تہجد کا ایک سجدہ بند راستے کھول دیتا ہے اور پھر جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی وہ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں جن خواہشوں کا ذکر انہوں نے اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ تمہاری خواہشات اور ضروریات پوری نہیں ہو سکیں، یقین رکھو دنیا میں تمہاری بات اس رب سے زیادہ توجہ سے کوئی نہیں سنتا، اور جو دکھ تم تہجد کے وقت اللہ کے سامنے بیان کرتے ہو وہ انہیں اپنی رحمت سے خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ تہجد کے لمحات میں اپنے دل کی باتیں اللہ سے کہو، کیونکہ یہی وہ ساعتیں ہیں جب اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور دعائیں عرش تک پہنچتی ہے۔